بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام کیا ہے بڑے نے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پس تم لوگ پوچھ لو اس سے اگر وہ بولنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو خود توڑا تھا، اور اب یہاں فرمایا کہ یہ کام بڑے نے کیا ہے اور تم اس بڑے سے پوچھ لو، تو بظاہر یہ بات سامنے جو آتی ہے کہ یہ کہیں کذب میں سے تو نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ کذب نہیں تھا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا جو فرمانا تھا، نمبر ایک یہ بطور فرض کے ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ بطور فرض کے ہے، یعنی بالفرض کہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ ہر کام بڑا کرتا ہے، تو یہاں کلہاڑا بھی بڑے کے گلے میں لٹک رہا ہے، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ کام بھی اس نے کیا ہوگا۔ جس طرح سورہ دخان میں، سورہ زخرف میں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، سورہ زخرف آیت نمبر 81، اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کا عبادت کرنے والا ہوں گا۔ اب اللہ کے لیے تو اولاد نہیں ہے، لیکن یہ بالفرض و محال اگر اولاد ہوتی تو میں گویا سب سے پہلے عبادت کرتا، یعنی میں اس کو تسلیم کرتا، لیکن چونکہ اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے اس لیے میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی کلام بالفرض و محال ہے کہ تمہارا گمان یہ ہے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بڑا کر رہا ہے، تو تم یہ فرض کرو کہ یہ کام بھی بڑے نے کیا ہوگا، اس لیے کہ کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں لٹک رہا ہے، تو بظاہر یہی ہے۔ یا نمبر دو، یہ جو فرمایا یہ اسناد مجازی ہے، یہ اسناد مجازی ہے۔ آپ پڑھ لو گے بلاغت کے اندر، اسناد مجازی اس کو کہا جاتا ہے کہ فاعل تو کوئی اور ہو لیکن مجازن نسبت اس کی طرف کر دی جائے، جیسے انبت الربیع البقلہ، انبت الربیع البقلہ، اس کا معنی ہے کہ موسم ربیع نے یہ سبزہ اگایا، حالانکہ موسم ربیع نہیں اگاتا، سبزہ اللہ رب العزت اگاتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت حقیقی سبب ہے اور موسم ربیع، موسم بہار، اس کے لیے مجازی سبب ہے، تو اب مجازی سبب کی طرف نسبت کر دی گئی، تو اسے کہتے ہیں اسناد مجازی، یعنی کیا تو میں نے ہے لیکن تمہارا گویا کہ نظریہ یہ ہے کہ ہر کام یہ بڑا بت کرتا ہے، تو جب ہر کام بڑا کرتا ہے تمہارا نظریہ یہ ہے تو یہ اسناد مجازی ہے، یہ کام بھی بڑے نے کیا ہوگا۔ اب جیسے کہتے ہیں بن الامیر المدینۃ، امیر نے شہر بنایا، اب امیر شہر نہیں تعمیر کرتا، تعمیر تو مزدور کرتے ہیں، جو اوپر امیر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہوتا ہے، وہ تو صرف حکم دیتا ہے، لیکن چونکہ وہ سبب ہوتا ہے تو نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے، کام کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں، تو یہاں بھی جو نسبت اس کی طرف کی وہ اس اعتبار سے یہ اسناد مجازی ہے کہ کام بڑا کرتا ہے، تو یہاں بھی بڑے نہیں کیا ہوگا اس لیے کہ وہ صحیح سالے میں، باقی سارے ٹوٹے ہوئے، کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں۔ یا نمبر تین، یہاں پر فعلہ کا فاعل کبیرہم نہیں ہے، فعلہ کا فاعل معذوف ہے، فاعلن، فعلہ فاعلن، فعلہ فاعلن، تو گویا یہ جو یہاں پر اس کا فاعل ہے وہ معذوف ہے کہ اس کو کیا ہے ایک کرنے والے نے، ایک کرنے والے نے اس کو کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، یہ مستقل ایک جملہ ہے، کبیرہم ھذا مستقل جملہ ہے، مبتدا خبر کہ یہ تمہارا بڑا ہے، فسألوہم، پوچھ لو نا اس سے، تو کیا ہے ایک کرنے والے نے، وہ کرنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، تو کبیرہم ھذا یہ تمہارا بڑا ہے، پوچھ لو اس سے۔ تو کبیر فعلہ کا فاعل نہیں ہے بلکہ اس کا فاعل معذوف ہے اور وہ فاعلن ہے، اس اعتبار سے۔ یا نمبر چار، یہاں پر بل فعلہ بزعمکم، یعنی کبیرہم بزعمکم، یہ جو کیا بڑے نے تمہارے گمان کے مطابق، بل فعلہ کبیرہم بزعمکم، تمہارا گمان یہ ہے کہ ہر کام بڑا کرتا ہے، تو تمہارے گمان کے مطابق یہ کام بھی
بڑے نے کیا ہوگا، جب ہر کام بڑا بت کرتا ہے تو یہ بھی اسی نے کیا ہوگا، پوچھ لو اس سے۔ یا نمبر 5، ابراہیم علیہ السلام نے خود پہلے فرما دیا تھا کہ بھئی میں تمہارے بتوں کو توڑوں گا، ماقبل میں کہا تھا فجعلہم جزازا، اور تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں ایسا کام کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ جب تم پیٹ پھیر کے جاؤ گے۔ تو انہوں نے خود پہلے صراحت کر دی تھی، تو پہلے بتا دیا ہے، تو اس لیے یہاں کیا بھی خود ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن صرف ابراہیم علیہ السلام ان کو عاجز کرنا چاہ رہے تھے، عاجز کرنا چاہ رہے تھے، لاجواب کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی تم یہ سمجھتے ہو کہ سارا کام بڑا کرتا ہے، تو چلو پوچھ لو نا تھوڑی دیر کے لیے اس سے کہ اس نے کیا ہے۔ یہ دوسرے کو عاجز کرنا تاکہ اس کو مسکت اور خاموش کرنا کہ وہ اپنے اس بات کو چھوڑ کر اصل مدعا کی طرف آ جائے، اس کو بولتا ہے نا الزامی جواب۔ الزامی جواب جو ہوتا ہے دوسرے کو خاموش کرنے کے لیے کہ بھئی ہر کام یہ کرتے ہیں، پوچھو نا ابھی ان سے کہ ان خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا، پوچھو۔ اب آگے انہوں نے سر جھکایا، پھر کہا کہ ابراہیم تجھے تو پتہ ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو اب ان کی عاجزی اور ظاہر ہو گئی، بے بسی ظاہر ہو گئی، تو یہ ان کی بے بسی کو، عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے تھا، گویا الزامی جواب تھا تاکہ وہ لوگ خاموش ہو جائیں۔ پھر یہ کہ کوئی بھی کام ناجائز تب ہوتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہو نا، یہاں تو اللہ رب العزت نے خود اجازت دے دی۔ پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر بات بھی کرتا ہے تو وحی سے کرتا ہے، تو گویا پیغمبر کی بات بھی مبنی بر وحی ہے۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا اللہ کے حکم سے کیا، اللہ رب العزت کا امر تھا۔ تو ہمیں جو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کذب ہے، تو یہ کذب جب اللہ رب العزت اجازت دے دیں تو وہ کام ناجائز نہیں رہتا۔ دیکھیں شراب پینا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اگر ایک آدمی اضطراری حالت میں ہو، مجبور اور بے بس ہو جائے، تو شریعت کہتی ہے تمہارے لیے خنزیر کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، شراب پینا بھی جائز ہے۔ اب سوال یہ کہ بھئی یہ تو حرام تھا، جی حرام تھا عام حالات میں، جائز ہے اضطراری حالت میں۔ جس نے حرام کیا تھا اسی اللہ نے حلال کر دیا۔ اب اگر کوئی نہیں کھاتا، بھوک میں مر جاتا ہے، گناہ گار ہوگا۔ تو یہاں اسی طرح یہ کذب منع ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت آ گئی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے امر سے کیا، اس لیے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے یہ جھوٹ میں شامل نہیں ہے، یہ صرف ان کو اس طرف لے کر آنا تھا، کسی طرح وہ لوگ اپنے اس باطل نظریے کو چھوڑ کر راجح اور صحیح نظریے کی طرف آ جائیں۔ اب یہاں یہ بات جو حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع پر اس طرح کذب استعمال کیا، تو وہ 3 مواقع پر وہ توریہ ہے، یہ جو محمول ہوتا ہے یہ کس پر؟ توریے پر محمول ہوتا ہے۔ توریہ کہا جاتا ہے ایک لفظ کے 2 معنی ہوں، مخاطب اس کا معنی قریب سمجھے اور متکلم اس کا معنی بعید مراد لے، متکلم اس کا معنی بعید مراد لے، وہ توریہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو 3 باتیں ہیں حدیث میں، یہ محمول ہیں توریے پر۔ مثلا پہلی بات کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہمارے ساتھ میلے میں چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب یہ بات کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، تو جواب یہ ہے کہ وہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو اس وقت بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری بیماری ہوتی ہے اور ایک باطنی بیماری ہوتی ہے، اور ایک بڑی بیماری آج کے دور میں بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر ایک بڑی بیماری ہے، یعنی انسان کے غصے کا بڑھ جانا، غصہ آ جانا، خلاف طبیعت کوئی کام ہو جائے تو انسان کو بڑا غصہ آ جاتا ہے، جی فلاں کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ تو اب پیغمبر دیکھ رہے سارے لوگ شرک کر رہے ہیں، گناہ میں ہیں، میلے میں جا کے غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے ایک موحد پیغمبر کو اس پہ بڑا غصہ آئے گا۔ جب غصہ آئے گا طبیعت کے اندر تبدیلی آ جائے گی، یہی تبدیلی بیماری ہے۔ تو وہ سمجھے ظاہری طور پر بیمار ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا وہاں بیماری سے مراد باطنی بیماری کہ ان کو کفر میں دیکھ کر جو دل جل رہا تھا وہ بیماری ہے۔ یہ نمبر 2 وہاں پر مراد تھا میں بیمار ہونے والا ہوں، چونکہ صفت مشبہہ میں استقبال کا معنی بھی ہوتا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، تو ہر ایک انسان موت سے پہلے بیمار تو ہوتا ہی ہے مرض الموت میں،
تو ان پر تو اور بھی بیماریاں آئی ہوں گی، بالفرض نہ بھی آئی ہوں تو یہ مرض الموت کی بیماری ہے۔ اور یہ نمبر 3 یہاں پر مراد یہ تھا کہ میں بیمار ہوں، مقصد صرف اتنا تھا کہ تمہارے اس کام کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو جائے گی، فی الحال تو ٹھیک ہوں، لیکن اگر تم نے ایسا باطل کام کیا، شرک کیا، تو اس سے مجھے تکلیف ہوگی، میں بیمار ہوں گا، اس لیے نہیں گئے۔ تو میلے میں نہیں گئے اور اللہ نے چونکہ اجازت دی تھی آپ کو کہ بتوں کو توڑنا ہے، اس لیے وہ لوگ جب چلے گئے تو آپ نے بتوں کو توڑ دیا، تو اللہ رب العزت کے امر سے ہوا ہے۔ اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑے نے کیا ہے، تو یہ بھی ان کے گمان کے مطابق ہر کام بڑا کرتا ہے، یہ بھی بڑے نے کیا۔ اور تیسری بات وہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو اسے اگر پتہ چل جاتا کہ یہ اس شخص کی بیوی ہے تو وہ معاذ اللہ اس کے ساتھ بدکاری کرتا، اور اگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹی ہے اور ساتھ باپ ہے یا بہن ہے تو چھوڑ دیتا، بیٹی اور بہن کو چھوڑ دیتا، بیوی ہوتی تو بدکاری کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں علاقے سے گزر ہو رہا تھا، راستہ چونکہ وہی تھا تو اس میں وہی ظالم جابر بادشاہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں جب پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہا ہاذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ اب وہاں وہ قریبی معنی سمجھے کہ حقیقی بہن ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مراد معنی توریہ تھا، معنی بعید کہ میری ایمانی رشتے میں بہن ہے، انما المؤمنون اخوہ، تو یہاں وہ توریہ انہوں نے استعمال کیا تھا، تو یہ بھی حقیقتاً گویا کذب نہیں تھا، یہ صرف اس لیے تھا تاکہ ان کی اس سے چھٹکارا ہو جائے اور ان کی حفاظت ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے کیا۔ تو بہرحال یہ حدیث میں یہ جو تینوں باتیں استعمال ہوئی ہیں، اب یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، چونکہ یہ صحیح حدیث کے اندر آئی ہے، بخاری مسلم کا یہ واقعہ ہے، صحیح احادیث میں یہ منقول ہے، اس وجہ سے واقعہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ کر انکار کر دینا کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے چونکہ قرآن کے خلاف ہو رہا ہے کہ پیغمبر کیسے یہ کام کرے گا، تو جواب یہ کہ یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف توریہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نبوت یا عصمت کے منافی نہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوگ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، یعنی سوچنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، تو آپس میں کہنے لگے کہ یقیناً بلا شبہ تم ہی ظالم ہو، ایک دوسرے سے کہا کہ ہم ہی ظالم ہیں کہ ہم ایسی بے جان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ ثم نکسوا، پھر وہ لوگ الٹے کر دیے گئے اپنے سروں کے بل، میں نے عرض کیا تھا لغوی معنی، پھر وہ الٹے کر دیے گئے اپنے سروں کے بل، اور یا نمبر 2 بریکٹ میں شرمندہ ہو گئے، وہ شرمندہ ہو گئے، اور یا تیسری بات میں نے عرض کر دی تھی کہ یہاں پر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا، جب انسان بے بس اور عاجز ہو جاتا ہے تو وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے، تو یہ گویا کنایا کس سے تھا؟ سروں کے جھکانے سے تھا کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو سب کے سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا، اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ یقیناً اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بت بولنے والے نہیں ہیں، ما نافیہ ہے، هؤلاء اصنام، تجھے معلوم ہے کہ اے ابراہیم یہ بت بولنے والے نہیں ہیں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو تمہیں نہ کسی چیز کا نفع دے سکتے ہیں، ولا یضرکم، اور نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، یعنی معبود تو وہ ہے جو نفع دے اور مشکل موقع پہ پریشانی کو دور کرے، یہ تو اپنی پریشانی نہیں دور کر سکے، تمہیں کیا نفع دیں گے۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان پر بھی افسوس ہے، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی تمہارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی بدیہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، جو اپنا دفاع نہ کر سکیں، اپنے آپ کو بچا نہ سکیں، وہ تمہیں کیا نفع دیں گے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، تجویز مشرکین، تجویز مشرکین، ان شرک کرنے والوں نے اب رائے دی، حرقوه، جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ باطل کا
ہر دور میں یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ اہل حق سے مقابلہ نہیں کر سکتے دلائل کی روشنی میں تو پھر ان کو مارنے کی مختلف تدبیریں اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی مختلف سازشیں کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی بات نہ کر سکے، دلائل موجود نہیں ہے، تو فوراً کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ اور اسی طرح یہ طریقہ رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو لوگ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ناواقف لوگ ہوتے ہیں، کم علم، جب کم علم آدمی جواب نہیں دے پاتا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فوراً اپنا دفاع سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو اپنے معبودان کا اور اپنے رسم و رواج کا میں دفاع کروں گا۔ تو یہاں بھی انہوں نے حرقوہ کہا کہ جلاؤ اور معبودوں کی مدد کرو، تو دیکھو کیسی عقل ماری گئی کہ معبود اپنے خدا کی مدد کر رہا ہے، تو بندہ اپنے رب کی مدد کر رہا ہے، معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تدبیر خداوندی، ہم نے کہا اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی، ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ ان لوگوں نے آگ جلائی اور آگ اتنی بلند کی کہ اس میں اتنا ایندھن اور اتنی لکڑیاں ڈالیں کہ اگر کوئی پرندہ بھی ہوا میں فضا میں اڑ رہا ہوتا تو آگ کی حرارت اور تپش اس کو بھی لگتی تو وہ بھی گر جاتا۔ اتنی انہوں نے آگ جلا جلا کر اتنی بلند کر دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے کہا بھئی تو خود آگ میں جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیوں جاؤں؟ تو اب شیطان نے ان کو تجویز سکھائی۔ شیطان نے اس وقت ایک جھولا سا بنوایا، جس طرح منجنیق ہوتی ہے اس میں ڈالتے ہیں تو آگے پھینکتے ہیں، اس طرح وہ بنوا کر اس کو بڑے بڑے رسے ڈال کر بنوایا، ہلایا اور ہلا کر پھر ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر اس آگ میں پھینک دیا۔ اب قریب تو کوئی جا نہیں سکتا، وہ بھی جھلس جائے، تو اوپر سے جب پھینکنے لگے ابراہیم علیہ السلام، اب آگ میں جا رہے ہیں تو کتنا پختہ ایمان ہے۔ تو جیسے اب آگ میں پہنچ رہے ہیں تو ادھر پانی کا فرشتہ بھی ہے اور ادھر جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اگر کوئی مدد کی ضرورت ہو، کوئی حکم ہو تو ہم حاضر ہیں۔ اب آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی منتظر ہیں کہ فوراً یہ کوئی حکم دیں تاکہ ہم اس حکم کو پورا کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر اللہ رب العزت اس پہ راضی ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں، یعنی میں کوئی بات نہیں کہوں گا، جو کچھ ہے میرے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا میں راضی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام سے کہا بھائی تم خود آئے ہو اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی میں تو خود آپ کی طرف آیا ہوں۔ کہا اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی، ٹھنڈی کے ساتھ قید لگائی سلامتی والے، یعنی اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے۔ اب دیکھیں فریج میں ٹھنڈک ہوتی ہے بہت زیادہ، اسی طرح بعض علاقے سردی بہت ہوتی ہے تو آدمی کو ٹھنڈ لگتی ہے، تو کہا تو ٹھنڈی بھی ہو لیکن وہ بھی سلامتی والی ہو کہ آپ کو سردی بھی اس میں نہ لگے۔ تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام 7 دن اس آگ میں رہے، بعض روایات میں 3 اور بعض میں 40 کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ جن رسیوں میں باندھ کر پھینکا گیا وہ رسیاں تو جل گئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اب جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، جو معجزات کے منکر ہیں اور جو عقل پر ایمان رکھنے والے ہیں، ظاہر بین لوگ، وہ کہتے ہیں جی آگ کیسے ٹھنڈی ہو گئی، یہ تو ہماری عقل میں بات نہیں آتی، آگ تو ٹھنڈی نہیں ہوتی، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کو بتانا چاہیے آگ کو جس نے گرم پیدا کیا اسی نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ آگ میں گرمائش کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ تو جو اس میں گرمائی ڈال سکتا ہے وہ اس کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ کیا تم نے اللہ کو عاجز سمجھا، اپنی طرح سمجھا؟ خدا کی قدرت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر شے، آگ بھی ایک شے ہے تو خدا اس شے پر بھی قادر ہے۔ یہ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے ذبح ہونے سے بچایا، یونس علیہ السلام کو پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں ڈوبنے سے بھی محفوظ رکھا اور اللہ نے ان کی جان کی حفاظت بھی فرمائی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ہم نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے چال چلی، ان سب نے چالیں چلی،
فجعلناہم الاخسرین، اور ہم نے ان کی چالوں کو بری طرح ناکام کر دیا، ہم نے کر دیا اخسرین ناکام، ہم نے ان کی چالوں کو بری طرح سے ناکام کر دیا۔ دیکھیں یہ چال چلی نا، سب مل کر آئے، آگ لگائی، سب نے کوششیں کی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کتنا پختہ ایمان ہے۔ دیکھیں آج کوئی ہو، اس کو کوئی آگ میں ڈال رہا، وہ اپنا ایمان چھوڑ دے گا کہ بھئی مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں، لیکن کتنا پختہ ایمان ہے، آگ میں بھی جا رہے ہیں، ذرہ برابر پیچھے نہیں، فرشتہ مدد کے لیے بھی موجود ہے، اس کو سامنے بھی مدد کا ذکر نہیں کرتے۔ تو کامل توحید تھی، توحید پر نہایت پختہ ایمان۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ ایک شخص تھے لیکن قائم مقام امت کے تھے۔ ان ابراہیم کان امتا ونجیناہ ولوطا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط کو ہم نے نجات دی الی الارض، ایک زمین کی طرف۔ نیچے لکھیں عراق سے شام گئے، عراق سے شام گئے، شام کی زمین کی طرف اللہ نے نجات دی۔ التی بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ شام کی سرزمین ایک بابرکت جگہ ہے، ظاہری طور پر بھی بابرکت ہے کہ وہاں پانی، سبزہ، وہاں کھیتیں اور اسی طرح وہاں پر فصلیں موجود ہیں، اور باطنی طور پر بھی بابرکت انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام وہاں آئے، وہاں مدفون ہیں، اور وہاں بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی موجود ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق بیٹا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور پوتا یعقوب جو مزید، نافلتاً مزید، ہم نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور مزید ہم نے وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، خاندان ابراہیم کے فضائل، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو کامل نیکوکار بنایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے کامل نیکوکار بنایا۔ بریکٹ میں لکھیں کمال نبوت۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پر امتحان آیا تو اللہ نے تکلیف کے بعد راحت لائی، اس جگہ سے اللہ نے نجات دی اور ایک بابرکت جگہ شام میں ٹھکانہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رفیق سفر لوط علیہ السلام عطا فرمایا، اور پھر بیٹا پیغمبر اسحاق علیہ السلام دیا، اور پھر آگے پوتا پیغمبر یعقوب علیہ السلام دیا، اور پھر آگے پڑ پوتا پیغمبر یوسف علیہ السلام دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے تکلیف کے بعد راحت آتی ہے، اور اللہ نے پھر یہ راحتیں دی، اور بیٹے بھی ایسے صرف تعداد نہیں بڑھی، کلًا جعلنا صالحین، سب کے سب نیکوکار، کامل نیکوکار۔ تو میں نے عرض کیا کمال نبوت، اللہ نے نبوت کا درجہ دیا۔ وجعلناہم ائمۃ، ہم نے بنایا ان کو پیشوا، یہدون بامرنا، کہ وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کی، واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف بھلائی کے کاموں کے کرنے کی، بھلائیوں کے کاموں کے کرنے کی ہم نے وحی کی، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وکانوا لنا عابدین، اور وہ تھے سب کے سب ہمارے عبادت گزار، اور وہ تھے سب کے سب ہمارے عبادت گزار۔ اب دیکھیں کلًا جعلنا صالحین لکھا کمال نبوت، ائمتاً کے نیچے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ، بریکٹ میں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا۔ فعل الخیرات کے نیچے لکھیں کمال علم، کمال علم بھی دیا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کے کام کی دعوت دے رہے۔ کانوا لنا عابدین، نیچے لکھیں کمال عمل، کمال عمل، عمل بھی اتنا کامل تھا کہ نہایت عبادت گزار تھے۔ تو دیکھیں 4 صفات کا بیان ہوا، کامل نیکوکار تھے یعنی نبوت عطا کی، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، نمبر 3 کامل علم دیا کہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہے، نمبر 4 کامل ہم نے عمل دیا کہ خود بھی عبادت گزار تھے، صرف لوگوں کو عبادت کا کہتے نہیں تھے بلکہ خود بھی عبادت کرتے تھے۔
وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، دلیل نقلی نمبر 3۔ یہاں اب تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے ایک واقعہ بیان ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور ان سے پہلے دلیل نقلی نمبر 1 تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ تو پہلے دلیل نقلی نمبر 1 میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر دلیل نقلی نمبر 2، وہاں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اب دلیل نقلی نمبر 3 حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو یہ تیسرا واقعہ، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو عطا کیے نبوت اور علم۔ حکمن کے نیچے نبوت اور علم، یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں عطا کیں، اور ہم نے علم بریکٹ میں دین کا علم، شریعت کا ہم نے ان کو علم سکھایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے نجات دی اس بستی سے جس بستی کے لوگ برے کام کرتے تھے، گندے کام کرتے تھے۔ ہم ان بستی والوں سے ہم نے نجات دی جہاں کے لوگ برے کام کرتے تھے۔ برے کام ہوئی قوم لوط کے اندر ہم جنس پرستی کا گناہ تھا۔ بات ماقبل میں تفصیلاً گزر گئی کہ وہ لڑکوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے، تو ایسے گندے لوگوں سے ہم نے اپنے پیغمبر کو نجات دی، اور ہم نے ان گندے لوگوں پر آسمان سے پتھر برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یقیناً وہ برے قوم تھے، نافرمان قوم تھی، وہ برے لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو داخل کیا، فی رحمتنا، بریکٹ میں اپنی خصوصی رحمت میں، ہم نے اپنی خصوصی رحمت میں داخل کیا۔ انہو، یقیناً لوط علیہ السلام، من الصالحین، کامل نیکوکاروں میں سے تھے، کامل نیکوکاروں میں سے تھے۔ اللہ کی رحمت تو سب پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ رحیم ہے، دنیا کی نعمتیں سب کو دے رہا ہے، مسلمان بھی فائدہ لے رہا ہے، دنیا کی نعمتوں سے کافر بھی فائدہ لے رہا ہے۔ تو یہاں رحمت سے مراد خصوصی رحمت، رحمت خاصہ، یہ صرف اللہ کے برگزیدہ لوگوں پر ہوتی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ، دلیل نقلی نمبر 4، یہاں اذکر کا لفظ معذوف ہے، اور یاد کیجئے نوح علیہ السلام کے واقعے کو جب انہوں نے پکارا تھا اس سے پہلے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام بھی گزرے، یعنی حضرت ابراہیم، لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سب سے پہلے کون گزرے؟ نوح علیہ السلام۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کو ابو الثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام گویا پہلے باپ ہے، نوح علیہ السلام بمنزل دوسرے والد کے ہیں کہ انہی کے بیٹوں سے آگے نسل انسانیت چلی۔ تو نوح علیہ السلام ان تمام پیغمبروں سے پہلے آئے، ان کا تذکرہ بھی کیجئے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بات کو قبول کیا۔ فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو نجات دی بڑے غم سے۔ ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو نجات دی بڑے غم سے۔ بڑے غم سے نیچے لکھیں کفار کی ایذا سے اور طوفان سے، کفار کی ایذا سے اور طوفان سے ہم نے ان کو نجات دی۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کے دور میں 80-82 آدمی مسلمان ہوئے، باقی نہیں ہوئے، تو اللہ نے باقی سب کو سمندر کے پانی میں ڈبو کے غرق کر دیا۔ آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلا، تندوروں سے بھی پانی نکلا، وہ سب ڈوب گئے، اور اللہ نے نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو نجات دی۔ تو دیکھیں پیغمبروں نے بھی مشکل میں کس کو پکارا؟ اللہ رب العزت کو پکارا۔ تو فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا۔ معلوم ہوا جب کوئی مشکل پیش آئے تو رجوع الی اللہ ہونا چاہیے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی ان کی ان قوم کے خلاف، ترجمہ لکھیں، ہم نے مدد کی ان کی اس قوم کے خلاف جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یقیناً وہ لوگ برے لوگ تھے۔
برے لوگ تھے فاغرقناہم اجمعین کہ ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا، ان سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا ہم نے ظالم قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شریعت کے احکامات کو، اللہ کے نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ ان برے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، اور اجمعین سب کے سب غرق ہو گئے، کوئی اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا تھا میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، دلیل نقلی نمبر 5، اذکر داود و سلیمان، یاد کیجیے حضرت داود اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو، اذ یحکمان فی الحرث، کہ جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں، فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ رات کو چر گئی تھیں بھیڑ بکریاں، چر گئی تھیں، چرنا کہ رات کے وقت بھیڑ بکریاں آئیں اور ان بکریوں نے اس کھیت کو چر لیا، کھا لیا، چر گئیں۔ چرنا کہتے ہیں کھانا، یعنی تھوڑا یہاں سے کھایا، وہاں سے کھایا، یہاں سے کھایا، تو انہوں نے رات کے وقت وہ چر گئی تھیں وہ بھیڑ بکریاں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم فیصلہ کرنے کے وقت حاضر تھے، اور ہم فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ دیکھیں داؤد علیہ السلام کے پاس ایک معاملہ آیا، معاملہ یہ تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ آئے، تو ایک شخص کی بکریاں تھیں اور دوسرے آدمی کا کھیت تھا، تو رات کا وقت تھا، یہ بکریاں کہیں چھوٹ گئیں اور وہ آئیں اس آدمی کے کھیت میں، اور جتنی فصلیں تھیں سب کو انہوں نے تباہ کر دیا، فصلوں میں سے ہر ایک فصل کو کھا لیا۔ تو بکری کی عادت ہوتی ہے ایک درخت سے کھایا، دوسرے سے، تیسرے سے، اس طرح فصلوں کے اوپر چڑھ گئیں، تو کوئی پاؤں کے نیچے رون دیں اور کسی کو توڑ لیا، کھا لیا، تو فصل خراب ہو گئی۔ اب یہ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ دیا کہ دیکھو ان کی قیمت کتنی ہے۔ جب دیکھا گیا تو تمام بکریوں کی قیمت اتفاق سے اتنی ہی تھی جتنی قیمت فصل کی تھی، تو جتنی فصل کی قیمت ہے اتنی کھیت کی قیمت تھی۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ یہ ساری بکریاں دے دی جائیں کھیت والے کو، کیونکہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، تو یہ ساری بکریاں اس کو دے دی جائیں۔ اب یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، شریعت کے موافق فیصلہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کا نقصان کرتا ہے تو ذوات القیم میں سے اس کو یا قیمت دی جائے، اور یا یہ کہ اس کے برابر، قیمت کے برابر کوئی سامان، کوئی اشیاء، کوئی چیز دے دی جائے۔ تو بکریوں نے روندا تھا تو وہی بکریاں دے دی گئیں۔ جب یہ فیصلہ ہو کر یہ لوگ باہر نکلے، حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے بتایا اس طرح آپ کے والد داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، لیکن اب جو بکریوں والا تھا وہ پریشان تھا، زیادہ ناراض تھا کہ بھئی میری تو ساری بکریاں میرے ہاتھ سے چلی گئیں، اور میں نے تو بکریوں کو نہیں کہا کہ وہ اس کے کھیت پہ جائیں اور اس کے کھیت کو نقصان دیں، یعنی میری طرف سے تو کوئی تعدی نہیں تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو کھیت ہے یہ دے دیے جائے بکریوں والوں کو، کہ وہ اس کھیت کی دوبارہ پانی وغیرہ ڈالتے رہیں، دیکھ بھال کرتے رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی اسی حالت پر آ جائے جس حالت پر بکریاں اس پہ گئی تھیں چرنے کے لیے۔ اور اتنا عرصہ، یہ جتنا مہینہ بیچ میں لگیں گے 5-6 مہینے، ان 5-6 مہینے یہ بکریاں دے دی جائیں کھیت والوں کو، اور کھیت والے ان کا دودھ پیتے رہیں، دودھ پئیں، فروخت کریں، تو 5 مہینے تک وہ بکریوں سے نفع لیں، اور یہ 5-6 مہینے ان کی کھیتی کی جو ہے نشو و نما کریں، یہاں تک کہ جب کھیتی اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو کھیت والوں کو دے دیں گے اور بکریاں بکریوں والوں کو مل جائیں گی۔ اب یہ جو فیصلہ تھا یہ اس میں بکریوں والے کو زیادہ پسند آیا، اور دوسرے کو بھی پسند آیا کہ یار اس میں تو کس کا زیادہ نقصان بھی نہیں ہے، دونوں کا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سمجھا دیا تھا وہ فیصلہ سلیمان کو، ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو عطا کیا تھا فیصلے کی طاقت اور علم، ہم نے ہر ایک کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم عطا کیا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یُصَبِّحْنَا،
کہ وہ تسبیح کرتے تھے، وَالطَّيْرَ اور ہم نے مسخر کیا تھا پرندوں کو. طیر سے پہلے لفظ معذوف ہے سخرنا، تو سخرنا الطَّيْرَ اور ہم نے مسخر کر دیا تھا پرندے کو. وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم ہی کرنے والے تھے یہ سب کچھ. دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا، پھر وہ انہوں نے اپنے والد داؤد علیہ السلام کو بتایا تو ان کو بھی وہ فیصلہ پسند آیا، تو انہوں نے کہا یہی فیصلہ باقی رکھو، تو اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا. اب اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے یہ فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو عطا کی، لیکن آگے فرمایا ہم نے دونوں کو فیصلے کی صلاحیت بھی دی تھی اور دونوں کو ہم نے علم بھی دیا تھا. یہاں اشارہ کیا فیصلے دونوں ٹھیک تھے. دیکھیں پہلا جو فیصلہ ہوا تھا وہ قانون کے مطابق تھا، دوسرا جو فیصلہ تھا وہ مصالحت تھی، صلح والا فیصلہ تھا. پہلا شریعت کے مطابق قانون کے مطابق ہے، جو جس کا نقصان کرے گا اتنا جرمانہ دے گا، تو عین مطابق تھا. لیکن دوسرے کے اندر مصالحت تھی، صلح کا معاملہ تھا کہ صلح کے ذریعے دونوں کا نفع ہو رہا تھا. تو یہ بات اللہ رب العزت کو زیادہ پسند آئی. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں کو فیصلے کی صلاحیت بھی دی اور علم بھی دیا. معلوم ہوا دونوں فیصلے ٹھیک تھے. تو پہلا فیصلہ تھا قیاس جلی کے مطابق، دوسرا فیصلہ تھا قیاس خفی استحسان کے مطابق. پہلا فیصلہ تھا قیاس جلی، قیاس کے مطابق تھا کہ جو نقصان کرے گا جرمانہ دے گا. دوسرا فیصلہ تھا استحسان کے مطابق. استحسان کا تقاضا یہی تھا کہ تاکہ دونوں کی رعایت رکھی جائے. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے دو فیصلے الگ الگ ہوں، دونوں حق ہوں. جیسے فقہاء کرام کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے اجتہادی مسائل میں، ہر فقی اجتہاد کرتا ہے اور شریعت کی روشنی میں مسئلے کا حل نکالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، تو اب اگر ایک سے غلطی بھی ہو گئی تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا. اور دوسرا فقی جس نے اجتہاد کیا اور وہ ٹھیک اجتہاد ہوا، درستگی تک پہنچ گیا، تو اسے ڈبل اجر ملے گا. اب دیکھو دونوں کے فیصلے ٹھیک ہیں. اب کوئی پوچھتے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں ٹھیک ہوں؟ بھائی دیکھو دونوں پیغمبروں نے فیصلہ کیا، دونوں فیصلے ٹھیک ہیں. تو جب دونوں پیغمبروں کے فیصلے ٹھیک ہیں، دونوں فقہا کے اجتہاد بھی ٹھیک ہیں. اب اللہ کے ہاں جو زیادہ اجتہاد درست ہوگا اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا، اور جو اجتہاد اللہ کے ہاں اگر ثواب نہ ہوا لیکن چونکہ اس نے محنت کی اور اجتہاد کیا تب بھی اللہ اس کو ایک اجر دے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ فقہا کے اختلاف میں کوئی باطل نہیں ہوتا، دونوں حق ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ باطل تب ہوتا ہے جب وہ شریعت کے خلاف ہو. تو فقہا کا فیصلہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، شریعت کے نصوص ہی میں غور کر کے مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. اب یہاں ایک بات اور یہ ہے کہ اگر ایک قاضی فیصلہ کرے تو کیا دوسرا قاضی اب اس کے فیصلے کو توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اب ایک قاضی نے فیصلہ دے دیا، دوسرا قاضی ایک فیصلہ کر رہا ہے، دوسرا جج ایک فیصلہ کر رہا ہے، تو کیا پہلا فیصلہ ٹوٹ جائے گا؟ اب تفسیر قرطبی میں تشریح یہ ہے کہ اگر پہلا فیصلہ شریعت کے خلاف تھا، قرآن و سنت کے اجماع کے نصوص کے خلاف تھا، پھر تو دوسرا فیصلہ جو ہوگا وہی ہوگا، راجح برحق ہوگا، پہلا فیصلہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خلاف شرع فیصلہ معتبر نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ پہلا فیصلہ ایسا تھا وہ شریعت کے خلاف نہیں تھا، وہ بھی اجتہاد سے تھا، قاضی نے اپنے حد تک اجتہاد کوشش کر کے وہ فیصلہ کیا، تو پھر جو دوسرا فیصلہ ہوگا اس سے پہلا والا فیصلہ ٹوٹے گا نہیں، چونکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، وہ ٹوٹے گا نہیں. اگر اس کی اجازت دے دی جائے پھر ہر ایک قاضی ایک فیصلہ کرے گا، دوسرا اس کے خلاف کرے گا، تیسرا اس کے خلاف کرے گا، تو کوئی بھی معاملہ نافذ نہیں ہو سکے گا، یہ ایک کھلونا بن جائے گا. اس لیے اس طرح جو قاضی فیصلہ دے گا تو اس نے اپنے اجتہاد سے بھرپور کوشش کر کے نصوص کی روشنی میں کیا ہوگا تو وہ فیصلہ نافذ ہوگا. اب یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ سامنے آ جائے تو بہتر کیا ہوتا ہے، پہلے فیصلہ کیے جائے یا مصالحت کی صورت ہو؟ تو بہتر صورت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب معین الحکام میں جب تمہارے پاس کوئی فیصلے کے لیے آئے تو تم پہلے کوشش کرو دونوں کے درمیان مصالحت کرو، صلح کے ذریعے سے کوئی فیصلہ کر لو، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر جو فیصلہ ہو کسی ایک جانب کا وہ کر لو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی شروع میں ایک جانب فیصلہ کر لے یہ ٹھیک ہے،
دوسرا غلط ہے وہ سب اس پہ جرمانہ ڈال دیا، تو دوسرے بولے گا تو نہیں قاضی کے سامنے، قانون کے سامنے کر تو کچھ نہیں سکے گا، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے انتقام کا جذبہ ہوگا، جب موقع ملے گا اس کو نقصان پہنچائے گا، مارے گا، لڑے گا۔ لیکن جب مصالحت کی صورت ہوتی ہے کہ دونوں کو راضی کر کے فیصلہ، تو اس میں کوئی ایسی چیز کا امکان باقی نہیں رہتا، اس لیے کوشش کرنی چاہیے پہلے مصالحت کی صورت ہو، اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر ایسا فیصلہ کیا جائے جو نصوص کے موافق ہو۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا بسا اوقات بیٹا فہم میں والد سے بڑھ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے شاگرد اپنے علم میں استاد سے بڑھ جائے، مقام تو استاد ہی کا بڑا ہے، مقام تو والد ہی کا بڑا ہے، مقام میں تو کبھی بھی بیٹا والد سے، شاگرد استاد سے نہیں بڑھ سکتا، لیکن علم میں، معلومات میں، فہم اور بصیرت میں، عزت میں، قبولیت اور محبوبیت میں بسا اوقات شاگرد استاد سے بھی بڑھ جاتا ہے۔